خلفائے راشدین کی جو فیصلے ہیں وہ فیصلے بھی سنت میں آتے ہیں. حدیث شریف ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. میرے طریقے کو لازم پکڑو. ایک حدیث ہے بہت صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے میں اختلافات، مذہبی اختلافات ہوئے اور 71 فرقے ہوئے، سب جہنم رسید، کوئی جنت میں نہیں. یعنی پہلے جو یہود، اختلاف سے پہلے جو صحیح یہود تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، وہ نہیں. جب جھگڑے ہوئے اور جھگڑے ہو کر کے اختلافات ہو کر فرقے بن گئے تو یہ جو 71 فرقے ہوئے ان میں سے کوئی جنت میں نہیں، سب جہنم میں گئے. حضور نے فرمایا کہ پھر عیسائیت کا دور آیا تو عیسائیوں میں بھی اختلافات ہوئے اور 72 فرقے بنے. یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کی صحیح امت تھی وہ تو الگ ہے، لیکن جب اختلاف ہو کر کے گمراہی پیدا ہوئی اور فرقے بنے تو حضور نے فرمایا یہ 72 فرقے سب گئے. یعنی یہود میں جو مذہبی اختلافات ہوئے، عیسائیوں میں ایک قدم آگے گئے. ان میں 71 فرقے ہوئے، ان میں 72 فرقے ہوئے. یہ جو 71 اور 72 ہے یہ فیگر نہیں ہے، یہ کثرت کے لیے ہیں کہ 71 فرقے ہوئے یعنی بہت فرقے ہوئے، اور ان میں ایک قدم 72 ہوئے یعنی ایک قدم یہ آگے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یعنی مذہبی اختلافات میری امت میں عیسائیوں سے بھی زیادہ ہوگا، ایک قدم اور آگے بڑھیں گے. لیکن میری امت میں جو 73 فرقے ہوں گے اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت سے جائے گا. عیسائی، یہودی اور عیسائیوں میں کوئی نہیں گیا، ان فرقوں میں سے کوئی جنت میں نہیں گیا. مگر اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے جائیں، ہمیں کیا لینا ان سے، وہ کون ہے؟ ان کی معرفت ضروری نہیں ہے. لیکن جو جنت میں فرقہ ایک جائے گا اس کی معرفت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس فرقے میں شامل کریں تاکہ ہم جنت میں پہنچ سکیں. حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہے جو اس بات پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اور میں جس راستے پر ہوں، اس پر جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یہ جو حضور کے ما انا علیہ، میں جس راستے پر ہوں اس پر، اس کا نام اہل السنہ، حضور کے طریقے پر چلنے والا. اور وہ اصحابی کے معنی ہے صحابہ کے زمانے میں جو مسئلے اجماع امت سے طے ہوئے ان پر چلنے والا. صحابہ کے زمانے میں 2 قسم کے مسائل ہیں. ایک مسائل ہیں ملک اور ملت، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے جو طریقے خلفائے راشدین کے زمانے میں شروع ہوئے اس پر تمام صحابہ کا اتفاق تھا، کسی صحابی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اسی کو اس حدیث میں فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میری سنت، میرے طریقوں کو لازم پکڑو، اور میرے جو جانشین آئیں گے، میں جب اٹھ کر چلا جاؤں گا تو میری جگہ پر جو آ کر بیٹھیں گے، خلیفہ کی یہ معنی ہے، میری جگہ پر جو آ کر بیٹھیں گے ان کا جو طریقہ ہے ان طریقوں کو مضبوط پکڑو. وہ 4 خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. حضرت حسن بھی آئے مگر ان کے تو بہت تھوڑا سا زمانہ رہے، اور ان کی تو ایک ہی سنت ہے. وہ سنت یہ ہے کہ اگر مونچھ نیچی ہو جائے اور مسلمانوں کا خون محفوظ رہ جائے تو کر لو، صلح کر لو. یہ بھی حضرت حسن کی یہ بھی سنت ہے کہ اگر مونچھ نیچی کر دینی پڑے اور مسلمانوں کے دماغ المسلمین محفوظ ہو جائیں تو کر لو، صلح کر لو. تو یہ بھی ایک سنت ہے. بہرحال یہ جو خلفائے راشدین ہیں، ملک اور ملت،
ان دونوں کو مرتب منظم کرنے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے جو طریقے یہ جو رائج کریں گے ان طریقوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ ان کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں، ان مسائل میں یہ خلفائے راشدین بھی دیگر صحابہ کی طرح ہیں۔ میں کسی صحابہ کے کسی قول کو لیا جائے، کسی قول کو نہ لیا جائے، یہ گنجائش ہے، لیکن یہ جو خلفائے راشدین نے یہاں رکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی، نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی۔ جزیرۃ العرب فتح ہوا تھا، جزیرۃ العرب مسلمان ہوا تھا، اور سب مسلمان ہیں، غیر مسلم کوئی نہیں۔ تو ملٹی نیشن بھی نہیں تھے، یہ ون نیشن تھا، اور ملک بھی نیشنل تھا۔ انٹرنیشنل گورنمنٹ خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم ہوئی، جب ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، مصر فتح ہوا، اور اسلامی حکومت میں غیر مسلم بھی بسے، شہری بنے، تو اب پبلک بھی بہت بڑی ہوگی، ملٹی نیشن گورنمنٹ ہو گئی، اور مختلف قومیں ہوئی۔ اب اس مسلمان بھی بہت ہو گئے، تو اب مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے اور پورے ملک کو جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو منظم کرنے کے لیے جو طریقے خلفائے راشدین نے شروع کیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ بہرحال یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کی ہر رائے لینا ضروری نہیں ہے، دوسرے صحابہ کی رائے لے سکتے ہیں۔ مثلا میں مثال دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجود تلاوت ہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، ہم چاہے کریں چاہے نہ کریں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ حضرت عمر کی یہ ایسی رائے تھی جس کی کسی نے موافقت نہیں کی، دوسرے تمام صحابہ کی دوسری رائے تھی۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ قرآن کریم میں 6 سجدے تازائی میں پکے ہیں، ان پر واجب ہیں اور باقی مستحب ہیں، اور دیگر صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں سارے سجدے تلاوت ضروری ہے۔ میں تو یہ مثال دے رہا ہوں کہ اس قسم کے مسائل میں جو خلفائے راشدین کی رائے ہیں وہ لینی ضروری نہیں ہے۔ بس 2 معاملے، ملک اور ملت، ان دونوں کو آرگنائز کرنے کے لیے جو طریقے ان خلفائے راشدین نے جاری کیے ہیں ان کو لینا ضروری۔ خلفائے راشدین کی جو فیصلے ہیں وہ فیصلے بھی سنت میں آتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے طریقے کو لازم پکڑو۔ ایک حدیث ہے بہت صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا